وادی رضا کی کوئی مالا رضا کہے، وادی رضا کی کوئی مالا رضا کہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آنے والا بدھ اس اعلیٰ حضرت کا دن ہے، تو میں نے کہا کہ آج میرے بیان کا موضوع سخن سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مجدد اعظم تھے۔ اور مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد کون ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ مجدد تمام بدعات، تمام بری چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مفہوم کیا ہے کہ اللہ مجدد آتا نہیں بلکہ اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے ساجد بھائی کی طرف کوئی خبر بھیجا تو اب ان کے پاس جو خبر لے کر گیا یہ بھی انکار کر سکتے ہیں، وہ بھی میری بات کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ میری بات کوئی دلیل نہیں، لیکن جو چیز آئی ہے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز بھیجی گئی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم قرآن کا انکار کریں تو یہ کفر ہے، اگر ہم انبیاء کا انکار کریں تو یہ کفر ہے، اگر ہم ملائکہ اور رسل کا انکار کریں تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ آئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ امام احمد رضا خود آیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ اب پتہ چلا امام احمد رضا کا اللہ اکبر منکر یا امام احمد رضا کو نہیں ماننے والا، یعنی ان کا انکار کرنے والا، وہ کافر تو نہیں بلکہ فرمایا گیا وہ کفر کے قریب ضرور ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں چھوٹا موٹا طالب علم امام احمد رضا نے جو لکھا اگر اس کو بیان کرنے لگ جاؤ تو مجھ جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں طالب علم اور ہزاروں عالم دین کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جو احمد رضا نے پیش کیا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف سیرت کی بات کرتا ہوں، اگر امام احمد رضا کیسے تھے، ان کا چال چلن کیسا تھا، نبی سے محبت کتنی تھی، اگر مجھ جیسا چھوٹا طالب علم اگر اس بات کو بیان کرے، صرف میں بیان کروں تو کم سے کم 1 مہینہ چاہیے، اور 1 مہینہ صرف ذات اعلیٰ حضرت پر 2 گھنٹہ لگاتار بیان کر سکتا ہوں میں۔ یہ فخرن نہیں شکرن بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں یہ بھارت کی سرزمین ہے، یہاں پر بہت لکھنے والے پیدا ہوئے۔ کسی نے لکھا تو اللہ اکبر تاج محل کو اعلیٰ کہا، کسی نے لکھا تو قطب مینار کو اعلیٰ کہا، کسی نے لکھا تو اللہ اکبر حیدرآباد کے 4 مینار کو اعلیٰ کہا۔ اے احمد رضا، تو بھی تو اسی بھارت کا لکھنے والا ہے، تو تو کس کو اعلیٰ کہتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، آج بھی امام احمد رضا کی تربت سے آواز آئے گی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر فی الوقت اگر ہم سب کی شاعری، پورے دنیا کے شعراء کی شاعری، ہم نے اقبال کو بھی پڑھا، غالب کو بھی پڑھا، لیکن سب زبان حال سے یہی کہتے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو
سکتے بٹھا دیے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب احمد رضا عشق رسول میں مچلتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، حسن یار پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بوسہ مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی کی نگاہ کے بارے میں لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگشتہ مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں، نور کی چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، ایک جگہ اور فرماتی ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی کی دست عطا کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ جس دن تو اٹھا غنی کر دیا، معد بہر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو کے بارے میں لکھتے ہیں، جس کو بارائے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی کے شکم پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں لکھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز اشاعت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی کے قدموں کے بارے میں لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے چھوڑ کے تلوار تیرا۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی کے شہر کے حرم کے یعنی حرم کے بارے میں لکھتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی کی آل کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی پاک علیہ السلام کے روزہ پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے، آب زمزم تو پیا خوب، بجائی پیاسے اور جودو شہ کوثر کبھی دریا دیکھے۔ میرے امام مکے میں فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھے۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی کے دینے کے بارے میں لکھتے ہیں، مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ قلم اٹھتا ہے میرے امام کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں، سب نے شب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے داتا اب تیری دعائی ہے۔ قلم اٹھتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، نبی کے تصرفات کے بارے میں لکھتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کعبے کا دیدار کرتے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کرتے ہیں، مینا کے جلوے جب دیکھتے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی جب کرتے ہیں حضرت حاجرہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے امام تو نے بھی یاد کیا لیکن تیرے یاد کرنے کا انداز جدا تھا۔ فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحب سب تیرے در کی ہے، لولاک والے صاحب سب تیرے در کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔
کچھ ایسے مخصوص ولی ہیں جن کو در رسول سے سلام کا جواب ملا. اس میں ایک ذات خواجہ غریب نواز کی ہے، ایک ذات حضور مخدوم اشرف کی ہے، اور ایک ذات اللہ اکبر احمد رفاعی کبیر کی ہے. اور بھی بہت سارے ولی ہو گئے، لیکن میرے علم میں اتنی بات ہے. لیکن ایک ذات امام احمد رضا کی بھی ہے، ایک ذات امام احمد رضا کی بھی ہے. در رسول پہ پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی جواب نہیں ملتا. پھر لکھتے وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ عریضہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے امام نے پیش کیا تو آقا کریم نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ روضہ انور سے نکلتے گئے امام احمد رضا کو اپنے سینے سے لگا لیتے. پھر میرا رضا پھر ایک جگہ قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے. کون امام احمد رضا؟ احمد رضا ایک نظر کا نام نہیں بلکہ نظریے کا نام امام احمد رضا ہے. احمد رضا صرف عقد کا نام نہیں بلکہ عقائد اہل سنت کا نام امام احمد رضا ہے. احمد رضا کسی سلسلے کی جاگیر نہیں بلکہ سنیوں کی تقدیر کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ کے بے شمار معجزے ہیں، اللہ کے بے شمار اللہ اکبر نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی کا نام امام احمد رضا ہے. نبی پاک کے بے شمار معجزے ہیں، اس میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی صداقت کا نام امام احمد رضا ہے. فاروق اعظم کی عدالت کا نام امام احمد رضا ہے. عثمان غنی کی سخاوت کا نام امام احمد رضا ہے. مولا کائنات کی شجاعت کا نام امام احمد رضا ہے. امام حسین کی شہادت کا نام امام احمد رضا ہے. ہاں یہ وہی امام احمد رضا ہے جو غوث اعظم کی کرامتوں میں سے کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. خواجہ غریب نواز کی بے شمار عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام امام احمد رضا ہے. جو مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترک سلطنت کیا اس کے نتیجے کا نام امام احمد رضا ہے. اب آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ولی تھے تو کرامت کا ہے. میں نے کہا ان کے شاگردوں نے جو کتاب لکھی ہے حیات اعلیٰ حضرت، کرامتوں کی ہم انبار لگا دیں گے رب کعبہ کی قسم. لیکن مختصر سے بیان میں کیا بیان کریں، لیکن پھر بھی ایک بات بتا دوں، اصل کرامت ہوا میں اڑنا نہیں، پانی میں چلنا نہیں، شریعت پر استقامت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلیے. غوث اعظم کی بارگاہ ایک آنے والا آتا ہے، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں آیا ہے، وجہ بتاتا ہے. اب غوث اعظم کی خدمت میں رہنے لگا، غوث اعظم کی خدمت میں رہنے لگا. ایک وقت آیا رخ کے سفر باندھ لیا. غوث اعظم نے فرمایا کہ انہیں آنے کی تو کوئی ٹھوس وجہ بتایا نہیں، اب جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور آپ کی کرامت کے بڑے تذکرے سنے تھے، آپ کی کرامت کے بڑے چرچے سنے تھے، سوچا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ کا مرید بن جاؤں گا، لیکن حضور اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ رہتا ہوں، ایک کرامت کا وجود بھی نہیں ہوا. غوث اعظم فرماتے نادان، کیا تو نے مجھے کبھی شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں امام احمد رضا کی زندگی شریعت پر استقامت پر پوری مکمل نظر آتی ہے. امام احمد رضا، اب ہم بھی اپنے بچوں کو شوقیہ طور پر 3 سال یا 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں تو کوئی نہیں رکھا تھا، لیکن 3 سال کی عمر میں شوقیہ روزہ رکھا دیتے ہیں. مولانا نقی علی رحمۃ رضوان جو ان کے والد محترم ہیں، ان کو روزہ رکھا دیا شوقیہ طور پر. امام احمد رضا اٹھ گئے شہری میں، رکھا دیے روزہ.
اب احمد رضا علیہ رحمہ روزہ تو رکھ لیے، اب والد محترم کا گرمی بڑی شدت کی تھی، والد محترم نے بچوں کو بے چین دیکھا تو کہا بیٹا ادھر آؤ، کمرے میں بلاتے ہیں، دیکھو بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، تم پانی پی لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا کو خوف خدا اور اس کے رسول کوئی نئی چیز نہیں بلکہ وراثت میں ملی ہے۔ فرماتے والد محترم کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہو، یہ امام احمد رضا ہے، یہ امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا اگر حدیث کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے محدث اعظم نظر آتے ہیں، اگر کلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے متکلم اعظم نظر آتے ہیں، اگر امام احمد رضا تفسیر کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے مفسر اعظم نظر آتے ہیں۔ امام احمد رضا آپ دیکھیں، علامہ اقبال علیہ رحمہ سے لے کر بہت سارے شعراء نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی بارگاہ میں خراج پیش کیا، لیکن اس انداز میں کسی نے نہیں پیش کیا۔ فرماتے ہیں نور بنت نور عین، نور کی بیٹی، نور بنت نور عین، نور زوجے، نور کی بیوی، نور ام نور، نور یعنی اے فاطمہ تو بھی نور، تیرے والد بھی نور اور تیرے بچے بھی نور اور تیرے شوہر بھی نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ تو پھر رزق کیا نکلا؟ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام احمد رضا کا کچھ بھی کوئی بھی بات ہو، یا حدیث سے ملتی جلتی لکھے گی، یا کوئی مدلل واقعے سے یا حدیث یا قرآن کی آیت سے ملتا ہوا نظر آئے گا آپ کا شعر۔ ایک جگہ فرماتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا پر، فاطمہ زہرا پر بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی، لیکن احمد رضا تجھے بھی سلام، تیری تحقیق کو بھی سلام۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محر نے، بہت بڑی بات کہے اور دلیل کے ساتھ بات کہے، یعنی اے فاطمہ تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہے، نہ تیری چادر کو جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ناخون کی بات نہیں ہو رہی ہے، بال کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف چادر کی بات ہو رہی ہے، اوڑھنی کی بات ہو رہی ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس وداع ندامت پہ لاکھوں سلام۔ اے فاطمہ تیرے آنچل کو نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا، اب تیری ردا پر بھی لاکھوں سلام۔ یہ میرے امام احمد رضا ہے، اور پھر اس کے رسول ہمارے دلوں میں انہوں نے بھرا ہے، تو ہم کیوں نہ کہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب بس اپنے اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کروں گا۔ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کہے، وہ تنہا رضا کہے، وہ تنہا رضا کہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کہے،